ہم اپنے معزز مہمان کے ہاں پہنچے تو ہمارے مہمان نے سب کے ہمراہ باہر آ کر استقبال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام مہمان میں آپ کا میزبان ایم عالم سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان پروگرام کی مہمان شخصیت آپ کی جانی پہچانی شخصیت نوجوان ہیں اور نوجوانوں میں بڑے مقبول ہیں۔ میری مراد ہے تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ، آپ کی ملاقات کرواتا ہوں جناب صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان، عیدگاہ شریف راولپنڈی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت ہے؟ الحمدللہ، آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ آج مہمان پروگرام میں آپ مہمان ہیں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں تک بھی ٹیلی ویژن اس وقت دیکھا جا رہا ہے، سب گھروں میں آپ مہمان ہیں۔ مہمان تو آج آپ ہیں، آپ یہاں تشریف لائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا حضرت، آپ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ پیدائش 94 میں راولپنڈی میں ہی۔ راولپنڈی کی ساتھ؟ راولپنڈی۔ بہن بھائیوں میں آپ کا نمبر کون سا ہے؟ بہنیں 3 بہنیں جی۔ عمر میں مجھ سے 3 بڑی بہنیں۔ اچھا، اور آپ اکیلے بھائی؟ جی۔ اچھا، بچپن کی کوئی ایسی یاد جو اب بھی آپ کو یاد آئے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ کہ جب وہ آپ کے ذہن میں آئے تو بے ساختہ آپ مسکرا دیں، کوئی ایسی شرارت، کوئی ایسا واقعہ آپ شیئر کریں گے؟ ظاہر ہے بچپن ہوتا ہے اور شرارتوں سے بھرپور ہوتا ہے، اور کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں ظاہر ہے۔ کوئی ایک بات شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ کوئی واقعہ یاد آئے آپ تو ابھی بھی مسکرا دیں، آپ ہنس دیں، یار یہ کیا حرکت ہوئی تھی؟ کئی ایسی باتیں ہیں۔ اچھا، تعلیم کہاں تک حاصل کیا؟ تعلیم اسکول میں او لیولز کر کے درس نظامی ساتھ۔ ابھی تعلیم جاری ہے؟ جی۔ مذہبی تعلیم؟ جی۔ اساتذہ میں کوئی ایسا نمایاں نام جس پر آپ فخرہ ہوں؟ اساتذہ میں الحمدللہ درس نظامی میں مجھے یقینی طور پہ فخر ہے، راولپنڈی میں ہی بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑی شخصیت اور بہت پرانے استادوں میں رئیس المنات کا حضرت قبلہ مفتی سلیمان رضوی صاحب مدد اللہ علیہ، وہ میرے استاد محترم۔ ماشاءاللہ۔ آپ گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے ہیں؟ گھر کے کام کاج میں کیونکہ مصروفیت اتنی ہوتی ہے گھر میں، تو جانے کا ہی بہت کم وقت ملتا ہے۔ ظاہر ہے صبح سے نکلتے ہیں، رات 2-2:30 بجے گھر میں جانا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے گھر کے کام کاج میں حصہ لینے کا وقت نہیں ملتا بہت۔ اچھا حضرت، پیروں کے صاحبزادوں اور بادشاہوں کے شہزادوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن آپ کی بہت ساری زندگی کے ایسے پہلو ہیں جو آپ کو ممتاز کرتے ہیں اور آپ عوامی سٹائل میں زندگی بسر کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ حضرت الحمدللہ شروع سے ہمارا دربار شریف میں یہ ہے کہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے۔ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ثنا خان حضرات تشریف لاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی علماء، مشائخ اور ہر قسم کا بندہ آتا ہے۔ جی۔ تو الحمدللہ کوئی یہ شکایت نہیں کرتا کہ اس کو اور طریقے سے بات کی گئی، یہاں اور طریقے سے بات کی گئی، کیونکہ ہر کوئی آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، کوئی ہمارے اس کی خاطر نہیں۔ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ سرکار کے نام لیتے ہیں، اسی وجہ سے آتا ہے، رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے آتا ہے، تو جو آتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ جو کبھی کوکنگ کی ہے آپ نے؟ کوکنگ آج تک کبھی نہیں کی؟ کبھی نہیں، تو انڈا وغیرہ بنانا تو آتا ہی ہوگا؟ آج تک کبھی نہیں کیا۔ اچھا، آپ گیم کون سی کھیلتے ہیں یا گیم کون سی پسند کرتے ہیں؟ گیم اس طرح تو نہیں، جب اسکول جاتے تھے تو وہاں پر وہ ٹیبل ٹینس ہوتا تھا، تو باقی کسی گیم میں حصہ نہیں۔ اچھا، دیکھنے کا اگر شوق ہو تو کون سی گیم دیکھیں گے آپ؟ اگر کبھی وقت ملے تو کرکٹ وغیرہ۔ کرکٹ دیکھیں گے۔ اچھا، آپ کا جو ہے وہ دوستوں کا انتخاب کرنے میں آپ کا معیار کیا ہے؟ کس طرح آپ پرکھتے ہیں یا دوستی بناتے ہیں کہ کس کو دوست بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا؟ اس طرح جو دوست ہوتے ہیں وہ تو بہت محدود ہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم ایسا ہے، مگر سب سے پہلی شرط یہ کہ حضور کی غلامی میں ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہو، اور مینلی اسی فیلڈ میں ہو۔
مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے ایک پروگرام میں میرے میں ہی اپنی دوستی کا اظہار کیا تھا کہ سید الطاف شاہ کاظمی جو ہے وہ آپ کے بڑے قریب ہیں. جی اسی لیے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس طرح کوئی دوست دیکھیں تو دوستوں میں سب سے نمایاں اور سب سے قریبی اور غالباً سب سے پرانا نام سید الطاف شاہ سید کاظمی. الطاف شاہ کاظمی صاحب، اور وہ شفقت بھی کرتے ہیں، ساتھ بھی یہاں بھی ساتھ تشریف لائے. یقیناً وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، بلکہ یہ کہہ لیں کہ دوستوں جیسے بھائی ہیں اور بھائیوں جیسے دوست ہیں. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ نہ انہوں نے مجھے دوست بنایا اور نہ میں نے ان کو دوست بنایا، بلکہ ہم دونوں کو اللہ کے فضل سے جو دوستی کے رشتے میں باندھا ہے وہ تو رسول اللہ نے باندھا ہے. کیونکہ ہماری دوستی ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے چینل پہ ہم اس بات کا اظہار ہو چکا کہ رسول اللہ کے قدموں سے ہوئی. شہباز صاحب ایک بہت نفیس انسان ہے، بہت چھوٹی عمر میں انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس ماحول میں ان کی پرورش ہوئی ہے اور خانقاہی نظام جو ہمارے اسلام کی جو ہسٹری ہے اس میں ایک نمایاں مقام ہے، اس میں ان کی جن خطوط پہ تربیت ہوئی ہے وہ بھی ایک الگ ان کی ذات کے کچھ ایسے پہلو ہیں کہ ایک ذات میں بہت ساری خوبیوں کو اللہ نے اکٹھا کیا ہوا ہے. قرآن پاک کی تلاوت سننا اور پھر اس میں کھو جانا اور پھر اس کو اس انداز سے سننا کہ کسی کیف جذب و مستی میں چلا جائے انسان، تو کون سا قاری ایسا ہے جس کا قرآن سنتے ہیں آپ تو آپ بڑے محظوظ ہوتے ہیں؟ تلاوت تو کیونکہ عیدگاہ میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، جو حضرات وہاں پر تشریف لائیں ان کو پتہ ہے، کیونکہ میرے جد امجد حضرت قبلہ خواجہ حافظ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے جب وہ تلاوت فرماتے تھے جی تو بہت حضرات صرف ان کی تلاوت سننے کے لیے تشریف لاتے تھے. پھر آپ کے صاحبزادے بھی حافظ، میرے پردادا محترم، جی پھر میرے دادا محترم بھی حافظ، ماشاء اللہ. تو اس طرح تلاوت کا تو والد صاحب بھی حافظ؟ جی بالکل. ماشاء اللہ. تو اس وجہ سے قرآن کریم تو عیدگاہ میں بہت پڑھا بھی جاتا ہے اور ہم بہت سنتے ہیں. ویسے قرآن میں اس وقت بہت خوبصورت جو بھی صحیح لہن کے ساتھ اور اس طرح پڑھے. ویسے آج کا قاری کرامت علی نعیمی صاحب آپ ان کو زیادہ پسند بہت ہیں؟ خوبصورت. ماشاء اللہ. عیدگاہ شریف کا جو امتیاز ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی آپ تشریف لے جاتے ہیں وہاں عشق مصطفیٰ کی محافل سجتی ہیں اور بڑے ذوق کے ساتھ سننے والے اور پڑھنے والے اس میں جو ہے شرکت کرتے ہیں. لیکن آپ کو کوئی ایسا نعت خوان ہو جو بہت پسند ہو؟ نعت خوان ویسے تو جو بھی حضور کی محبت میں پڑھتا ہے، میری یہ عادت ہے کہ یہ نہیں کہ کسی کی سر یا یہ کیونکہ آواز اور یہ چیزیں سرکار کی بارگاہ میں کوئی ایسی حیثیت نہیں رکھتی. آپ دل دیکھتے ہیں. صحیح. جو جو بھی محبت کے ساتھ آپ علیہ السلام کی نعت پاک پڑھے وہ میرے نزدیک سب سے اچھا نعت خوان ہے. ماشاء اللہ. جو صرف نعت کو نعت سمجھ کے پڑھے اور یہ سمجھ کے پڑھے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور حضور سن رہے ہیں. بے شک. جس کو یہ یقین ہو کہ میں حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں اور آپ اس کو سن رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ عیدگاہ میں تو ہمارا تو مشن ہی بے شک یہ ہے. مشن ہوتے ہیں ہر کسی کا، ایک وہ ہوتا ہے ٹارگٹ، ایک گول ہوتا ہے کہ یہ کام ہے، یہ مشن ہے. ہمارا مشن شروع سے یہ ہے کہ ہر جگہ پر سرکار کا میلاد منایا جائے. سبحان اللہ. جدھر جائیں کوئی اور بات نہ ہو، کوئی اور وہ نہ ہو، صرف حضور کا میلاد منایا جائے، صرف حضور کا ذکر کیا جائے. اور الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں حضور کے صدقے سے لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کے نام سے، میلاد مصطفیٰ کے نام سے ہر جگہ پر یہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت محافل. اور مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے سال کروز میں بھی محفل نعت ہوئی جی ہر تھی. سال. اور یہ بھی واقعہ میں نے سنا ہے کہ جہاز میں بھی محفل نعت، کیونکہ یہ واقعہ ہمارا کب کا ہے؟ اور میں ہر سال ہوتا ہے ہمارا الحمدللہ ربیع الاول شریف میں اس بار غالباً 5000 بندہ اچھا اس طرح قافلہ جاتا ہے مدینہ پاک. پھر یہاں سے آتے ہیں، یو کے سے، ہر جگہ سے تشریف لاتے ہیں حضرات. تو 12-13 فلائٹس پوری چارٹرڈ ہوتی ہیں اپنی. اچھا. تو ان میں اسلام آباد ایئرپورٹ سے مدینہ پاک ایئرپورٹ ہوائی جہاز میں بھی میلاد پاک منایا جاتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو وہاں پر پھر آپ کس طرح سسٹم کوئی مائک شائک دیتے ہیں؟ جی وہ جہاز میں جو مائک جو ہوتے ہیں. ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ دیا جائے. شاعر کون سا پسند ہے آپ، جس کی شاعری، جس کا کلام آپ بہت پسند کرتے ہو؟ شعراء بہت سارے اور بہت خوبصورت لکھنے والے. جی نعت خوانی میں مولانا حسن رضا خان بریلوی وہ میرے نزدیک اس دور کے بہت اچھے شاعر تھے. ان کا کلام آپ بہت پسند؟ بہت اچھے. مولانا حسن رضا خان بریلوی ماشاءاللہ.
آپ کو کبھی غصہ آئے تو غصے میں کیا کرتے ہیں پھر؟ غصہ تو ظاہر ہے ایک انسان کی وہ ہے انسانی، اس میں غصہ بہت کم آتا ہے، اور جو سرکار کا حکم ہے جس طرح، اور وہ غصہ جب آئے تو خاموش ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ویسے اس طرح کے غصہ آئے تو کوئی زبان کون سی بولتے ہیں؟ کیونکہ غصے کی تو کوئی زبان ہوتی نہیں ہے، لیکن کبھی اگر آ جائے تو کون سی زبان آپ بولتے ہیں غصے میں؟ اردو سے پنجابی آ جاتے ہیں یا خاموشی؟ زیادہ تر یوں ہی. اچھا. لیکن غصہ اگر آئے کسی اپنی ذات کے مطابق، اپنی کسی اس مسئلے میں، پھر تو چپ ہی رہنا ہوتا ہے جو وہ ہے. لیکن ایک غصہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف ہے، یا کبھی کوئی ایسی بات سن لیں کسی سٹیج پہ بیٹھے ہوں یا کسی جگہ بھی ہوں کہ جو کہ پھر اس وقت کے مطابق جو ایکشن ہے کر اس دیتے وقت اگر غصہ نہ آئے تو پھر ایمان کمزور ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو خوشی کب اور کس موقع پر کبھی خوشی آتی ہے نا تو اس میں آپ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جائیں، یا خوشی کے لمحات کیسے گزارتے ہیں؟ اور خوشی تو سب سے زیادہ، صرف میری بات نہیں، یہ تو ہر مسلمان کی بات ہے کہ، اور میری بھی وہی بات ہے کہ خوشی تو سب سے زیادہ تبھی جب حضور کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں. جب مدینہ پاک جاتے ہیں سرکار کے قدموں میں بیٹھ کے جو خوشی ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی اور مقام میں. کھانے کے لیے روانہ ہوئے اور دوران سفر بھی گفتگو جاری رہی. دنیا کے کتنے ممالک ہیں جہاں پر آپ نے تبلیغی دورے کیے؟ میرا سب سے پہلا سفر تو مدینہ پاک کا ہے، اچھا. جو حاضری کے لیے، اور اس کے بعد انگلینڈ آ رہے ہیں کافی عرصے سے، 14 سال سے، ہر سال میں 2-3 مرتبہ. اور امریکہ میں جانا ہوا، وہاں بہت اچھے پروگرام، امریکہ کی ہر اسٹیٹ میں کانفرنس، لبیک یا رسول اللہ کانفرنس، اور پاکستان کے ہر شہر میں جانا ہوتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کانفرنس ہوتی ہے، اور بہت الحمدللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ بہت بڑے اجتماع. اور یورپ میں جانا ہوا، فرانس، پیرس، بیلجیم، اور یورپ کے بہت ممالک میں، دبئی وغیرہ کی سائٹ پہ. ٹھیک ہے. متحدہ عرب امارات. اب کون سا ملک ایسا ہے جو آپ کو بہت پسند آیا ہو؟ اگر میں سچ بولوں تو پوری دنیا گھومی ہے، ہر جگہ گئے ہیں، لیکن جو مزہ سرکار کے قدموں میں ہے وہ اور کہیں بھی نہیں. جو لطف سرکار کے قدموں میں مدینہ پاک میں آتا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں آتا. اتنا لمبا سفر جہاز کا ہوتا ہے جو گھنٹوں پر محیط ہوتا ہے، تو دوران سفر پھر آپ کے معمولات کیا ہوتے ہیں؟ دوران سفر پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان میں تو کیونکہ میری روٹین ایسی ہے کہ صبح 10 بجے مجھے اٹھنا ہوتا ہے، 10-11 بجے، اور حضرات احباب سے ملاقات، اور یہ سارے دن کی مصروفیت کے بعد پاکستان میں دن کو بھی محافل ہوتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں محفل نعت اور ان کا شیڈول یہ ہوتا ہے کہ ساری رات چلتی ہیں، تو پورے ملک کے میں جانا ہوتا ہے. صبح 4-5 بجے واپسی ہوتی ہے، تو اکثر کبھی گاڑی میں آرام کر لیا. ویسے گاڑی میں سونے کی میری عادت نہیں ہے، تو جہاز میں جب آپ جہاز میں جو ہے وہ اکثر آرام بھی کر لیتے ہیں، اور مطالعہ زیادہ کتب کا، اور کیونکہ ساتھ بھی ایسے احباب ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں. جب میں پاکستان میں کہیں بھی محفل کے لیے جاتا ہوں، کہیں بھی جاتا ہوں، تو الحمدللہ میرے ساتھ علماء ہوتے ہیں، تو علماء کے ساتھ گفتگو، اور الحمدللہ جو بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ویسے ہی نہیں رستے میں الحمدللہ اس بات پہ گفتگو ہوتی بھی جاتی ہے، کسی کتاب کے اوپر، کسی مسئلے کے اوپر. پہلی بار جب آپ کا مدینہ شریف حاضری ہوئی یا مکہ شریف میں حاضری ہوئی، عمرہ کیا یا حج کا پہلا سفر جو آپ نے کیا، اس کے کیا جذبات تھے؟ پہلا سفر تو ظاہر ہے
مجھے یاد نہیں، کیونکہ پہلا سفر جب میں نے پہلی بار مدینہ پاک کا سفر کیا تو میری عمر 2 مہینے سے بھی کم تھی، اور 2 مہینے سے بھی میری عمر کم تھی، اور اس وقت میں پہلی بار سرکار کے قدموں میں مدینہ پاک حاضر ہوا، اور اس کے بعد الحمدللہ آج تک سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ سرکار طلب فرماتے ہیں۔ اب جب آپ مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں تو اب آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے مدینہ پاک ویسے بندہ دنیا میں کہیں بھی جائے، ابھی آپ سے گفتگو ہوئی دنیا کے کئی ممالک میں جانا ہوا، کئی جگہوں پہ جانا ہوا، لیکن ویسے بندہ کہیں بھی جائے، کتنی خوبصورت جگہ کیوں نہ ہو، کتنا اس ترکش کیوں نہ ہو، لیکن آخر بندہ سفر سے اور تھک جاتا ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے بس اب تھک گیا، لیکن مدینہ پاک وہ ہے کہ آپ بے شک ایک دن بعد جائیں، 1 مہینے بعد جائیں، 1 سال بعد جائیں، جب بھی جائیں آپ کو ایک نئی چیز محسوس ہوتی ہے، آپ کو ایک نیا کرم ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہاں پر جاتا ہے کہ جب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ملائکہ ایک بار آئیں تو ان کی دوسری بار باری نہیں آتی، اور سرکار ہم جیسے گناہ گاروں کو بار بار طلب فرماتے ہیں، تو ظاہر ہے ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ ورنہ مدینہ پاک میرے جد امجد حضرت قبلہ خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے کہ جب بھی آپ حافظ تھے، میں آپ سے گفتگو کی کہ آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، روز لوگ سنا کرتے تھے، تو آپ فرماتے تھے میں جتنی بار قرآن کریم کو پڑھتا ہوں، میں جب بھی قرآن کریم کو کھولتا ہوں آیات وہی ہوتی ہیں، لیکن جب بھی میں پڑھتا ہوں مجھے ایک نئی روشنی ملتی ہے، میں اس سے ایک نئی چیز پاتا ہوں۔ اور میں ان کے قدموں کو تھام کے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جب بھی مدینہ پاک جاتا ہوں، اور جتنی بار گیا، جب گیا، بلکہ مدینہ پاک جانا تو کیا، جب بھی اپنے کمرے سے حرم شریف جایا جاتا ہے، جب بھی سرکار کے قدموں میں جاتے ہیں تو ایک نئی چیز، ایک نیا کیف، پہلے سے بڑھ کے سرور کیا اور نئی رحمتیں اور سرکار کا کرم جب سامنے آتا ہے تو ہر بار ایک نیا کرم ہوتا ہے۔ ایک نیا۔ اب تک جتنی بار بھی آپ مدینہ شریف یا مکہ شریف گئے، کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہو جو آپ زندگی بھر اس پر فخر کرتے ہو؟ الحمدللہ سب سے بڑا فخر تو مدینہ پاک جانا ہے۔ پھر ہمارا دستور، ہمارا جو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ہم پہلے مدینہ پاک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر سال 5-6 ہزار بندے کا قافلہ ہوتا ہے، جو قافلہ ویسے تو جانا رہتا ہے، اور بعد میں مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ہم مدینہ پاک سے مکہ پاک گئے، اس وقت میری عمر 8 سال تھی، اچھا، تو کعبہ شریف کے اندر جانے کا اتفاق موقع ملا۔ تو اس وقت کا جو بھی پوچھتا ہے، کیونکہ بہت پرانی بات ہے لیکن مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب ہم مکہ مکرمہ میں گئے، کعبہ شریف کے اندر گئے، تو وہاں پر جا کے میں اس وقت تھا بھی بچہ، اچھا، ذہن میں تھا بھی نہیں، تو میں نے جب دیکھا کہ جیسے ہی اندر ہوئے تو کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اچھا، کوئی ادھر منہ کر کے نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی کہاں، چاروں اطراف میں کوئی قبلے کا نہیں کر رہا کہ یہاں یعنی رخ کا تعین وہاں جدھر نہیں بھی ہو رہا ہے، جدھر دیکھ رہا ہوں ہر کونے میں کوئی نہ کوئی اس رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا، مجھے یاد ہے میرے ساتھ میرے پھپھی تھے، اچھا، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا، ہر کوئی اپنی جگہ، تو انہوں نے کہا یہاں پر کعبہ شریف کے اندر آ گئے ہیں تو یہاں پر تو ساری دنیا میں یہاں پر رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، تو جب یہاں پر آ گئے تو ادھر تو کوئی رخ کی وہ نہیں، اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ اپنے گھر کے اندر بلا لیا۔ تو مجھے فوراً وہ موقع یاد آیا کہ حضرت بلال کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چڑھ جاؤ کعبے کے اوپر اور اذان دو۔ کیا بات ہے، جب وہ ہوا، سارا کعبہ شریف مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے، صحابہ کرام کا جو میں غفیر ہے، سرکار نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ، ویسے میں جہاں بھی ہوتا تھا تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، آج آپ نے میرے پہ یہ کرم فرمایا کہ مجھے کعبے کے اوپر کھڑا کر دیا۔ کیا بات ہے، جہاں میں ہر جگہ جہاں رخ کر کے اذان دیتا تھا، آج آپ نے مجھے اس کے اوپر کھڑا کر دیا، اب میں یہاں سے کدھر منہ کروں؟ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر میری طرف رخ کر کے اذان، کیا بات، آج کعبے کی طرف رخ کر کے اذان۔ کیا بات ہے، تو حضرت بلال نے، میرے ذہن میں وہ موقع آیا کہ اگر سرکار نے مدینہ پاک کی حاضری کے صدقے یہ انعام عنایت فرمایا تو میں نے وہاں پر پتہ کرایا کہ مدینہ پاک کس طرف ہے، یعنی کعبہ شریف کے اندر سے مدینہ پاک کس رخ پہ ہے؟ جی۔ تو وہ میں نے سنا بھی تھا کہ میزاب رحمت کی جانب ہے، اشارہ جو ہے وہ گنبد خضرا کی طرف ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرف سے رخ کر کے میں نے وہاں پر نوافل۔ یہ ایک جب بھی ہوتا ہے تو فخر ہوتا ہے۔ یہ تو بڑی محبت کی اور عشق کی بات ہے کہ انسان، چونکہ کعبہ بنا ہی اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے وہ کعبہ میں ہماری توجہات، ہمارے سجدے اسی جانب ہوئے، اس کو کعبہ تو بنایا ہی اس بہت ساری جگہوں پر جو ہے انسان جو ہے وہ اس کو ایسے مواقع ملتے ہیں تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، لیکن ایسا موقع جب آیا تو آپ نے پھر بھی اپنے
ہوش و حواس بھی قائم رکھے اور عشق اور محبت اور نسبت اور تعلق بھی قائم رکھا اور پھر اسی جانب آپ نے نماز ادا کی۔ اچھا صاحبزادہ صاحب، ایک بہت اہم ایشو ہے جس پر میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس پر کچھ تبصرہ فرمائیں کہ مسلک اہل سنت کا مستقبل کیا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنوں نے اپنوں ہی کے ساتھ مناظرے، مذاکرے، ٹاکرے، بلکہ اب تو جھگڑوں تک نوبت پہنچ چکی ہے، تو یہ ہمارے مسلک کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بس آپ نے شروع میں بھی سوال فرمایا کہ کیا چیز پریشان کرتی ہے، تو میں نے اسی طرح اشارہ کیا تھا کہ ہمیں بات کرنی ہے رسول اللہ کی، ہمیں لوگوں کو بتانا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ اب اہل سنت والجماعت وہ مسلک ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب سکھاتا ہے، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ سرکار کے قریب لے کے جاتا ہے بندے کو۔ اب اگر ایک بندہ آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور ادھر یہ ہو رہا ہے کہ ایک حضرت کھڑے ہوتے ہیں وہ کسی اور کے خلاف بول رہے ہیں، دوسرے حضرت کھڑے ہوتے ہیں کوئی اور کے خلاف بول رہے ہیں، یہ مسائل کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ امت کو اکٹھا کیا جائے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا کہ اکٹھا کیا جائے، کس طرح اکٹھا کیا جائے؟ یا رسول اللہ کے نعرے پہ اکٹھا کیا جائے۔ ہمارا نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ، ہم ایک بینر کے نیچے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہے جس پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ نعرہ لگانے والے ہی اگر آپس میں الجھیں یا مذاکرے کریں یا مباحثے کریں یا مسلک کے لیے بھی مناظرے کریں، ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور یہ بہت وہ، ورنہ ایک بات ہم نے ایک ہونا ہے، لیکن کس طرح ایک ہونا ہے؟ یا رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ ایک ہونا ہے۔ اس کے لیے عیدگاہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے یا ہمارے علماء کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ عیدگاہ کا الحمدللہ سب حضرات کو پتہ ہے کہ شروع سے ایک پالیسی رہی ہے کہ ہمارے سٹیج سے کسی کے خلاف بات نہیں ہوتی۔ پھر میں بہت کروں گا، یا رسول اللہ کہنے والا ہو، اگر کوئی حضور کی گستاخی جس سے نہیں آتی، جس سے اگر ذرا سی بھی حضور کی گستاخی کی یا آپ کے ادب مصطفیٰ کی توہین گستاخی میں ذرا سی بھی اگر کسی سے شکایت، اس سے عیدگاہ کا کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نعرہ لگاتا ہے، جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، اس نعرے کے نیچے اکٹھا ہو سکتا ہے، اس بینر کے نیچے، تو عیدگاہ کا شروع سے رہا ہے کہ ہم اس کو، لیکن وہ تو یہ ہے نا کہ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ عیدگاہ نے کوئی ایسا کردار ادا کرنے کے لیے کوئی مستقبل میں پلاننگ کر رکھی ہے کہ ہم ان کو اکٹھا کریں؟ الحمدللہ جاری ہے کوشش، اور ہمارا شروع سے اب ہمارا عرس ہوتا ہے، ہمارے کوئی بھی تقریب ہوتی ہے تو سب علماء شفقت فرماتے ہیں، سب مشائخ شفقت فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور ہم سب کے آگے ہاتھ باندھ کے یہی عرض کرتے ہیں کہ یہ جو آپس میں مسائل ہیں، یہ سب کچھ ہے، ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت پاکستان کا مستقبل جو ہے یا اس وقت کے جو حالات ہیں ان پر جو ہے ہمارے خانقاہی جو نظام ہے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ خانقاہی نظام نے تو حضرت یہ ملک بنایا بھی اولیاء اللہ نے ہے، اس کا بننا بھی معجزہ ہے اور اس کا قائم رہنا بھی معجزہ ہے، اور اس کو بچانا بھی تو ایک معجزہ کی ضرورت ہے اس کی۔ وہی میں نے عرض کی، اس کا قائم جو رہ رہا ہے ان حالات میں بھی، یہ بھی ایک معجزہ ہے، اس کو بنایا بھی اولیاء اللہ نے۔ خانقاہی نظام والے اولیاء اللہ جنہوں نے خانقاہی نظام کا کیا، پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات، جب ان کے پاس جناح صاحب گئے، انہوں نے اپنا یہ سامنے رکھا مدعا، پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جناح صاحب اب فقیر نے قدم بڑھا دیا، اب آپ نے اگر قدم پیچھے کر بھی لیا تو فقیر کا قدم پیچھے نہیں ہوگا۔ تو ایسے اولیاء اللہ نے ہی بنایا ہے، اور انشاءاللہ اس کو بچائیں گے بھی سرکار کے غلام، سرکار کے غلاموں نے بنایا ہے اور سرکار کے غلام بچائیں گے۔ ورنہ یہ جو حضرات آج کل باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور بے شک جدھر بھی انہوں نے اکثریت حاصل کی، چاہے اسمبلی کی بات ہو چاہے جہاں بھی، جو یاد رکھیے پاکستان میں نے جو کہا بنایا بھی حضور کے غلاموں نے ہے اور بچائیں گے بھی حضور کے غلام۔ تو جو رسول اللہ سے دور لے کے جانے کی بات کرتے ہیں اور اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم عالم دین ہیں، ہم سرکار ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ رسول اللہ سے دور ہے۔ آپ ایمان والا وہی ہو، ایمان والا اگر آپ کو کسی کو دیکھنا ہو کہ ہم فلاں کسی کی محفل میں بیٹھ سکتے ہیں، کسی کی محفل یا نہیں بیٹھ سکتے، یا کسی سے تعلق رکھ سکتے ہیں، یا کون حق پر ہے، آپ اس کی محفل میں بیٹھیں، اگر آپ کے دل میں ادب مصطفیٰ بڑا ہوگا تو وہ ایمان والا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے دل میں تعظیم مصطفیٰ بڑی ہوگی تو وہ ایمان والا ہے۔ اگر آپ کے دل میں رسول اللہ کے اوپر جو ایمان ہے وہ بڑھ گیا ہوگا تو وہ ایمان والی بات ہے۔ لیکن اگر ذرا بھی کہیں سے آپ کو ادب مصطفیٰ آپ کے دل میں کم ہوتا ہے، یا تعظیم مصطفیٰ کا آپ کو وہ نظر آتا ہے کہ یہ حضور کی شان کے مطابق بات نہیں ہے، تو وہ نہیں،
یہ میں نے اشارتاً بات کی. ٹھیک ہے. حضرات سمجھ ابھی آپ نے دیکھا کہ زور داتا گنج بخش علی جویری کے مزار پر ایک دھماکہ کیا گیا اور اس کے بعد بہت سارے مزارات جو ہیں ان کو ٹارگٹ بنانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان مزارات سے خانقاہوں سے دور ہوتے چلے جائیں، خوف کی وجہ سے ہوں. اس کے لیے کیا لاہ عمل ہونا چاہیے ہمارے خانقاہی جو وہاں کی مینجمنٹ ہے؟ گورنمنٹ لیول پر تو ایک ہے، لیکن خانقاہی جو مینجمنٹ ہے ان کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ کس طرح زائرین کو پروٹیکٹ وہی میں عرض کر رہا تھا. پہلے میں حکومت کی بات کر لوں کہ حکومت میں بھی اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے جو بھی ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ سے، یہ لوگ تو پاکستان کی پے کے مخالف تھے. ٹھیک ہے. یہ جو آج اپنے آپ کو مولانا کہہ کے یا کچھ کہہ کے وہ بنے بیٹھے ہیں، اب جو فرنٹ پہ آ کے ٹھیکیدار بننے کی آپ یاد رکھیں پاکستان رسول اللہ کے غلاموں سے بنایا ہے اور رسول اللہ سے محبت کرنے والے غلام ہی اس کو بچائیں گے. ان کا نہ کبھی پاکستان سے تعلق تھا اور نہ ہوگا، کیونکہ یہ رسول اللہ کے غلاموں کی دھرتی ہے. یہ سرکار کی نظر عنایت سے بنا. اور باقی اب دیکھیے اس سے بڑھ کے آ رہا کیا، اب داتا صاحب، حضرت داتا صاحب اور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید پاک پتن شاہ، یہ سنیت اور ہمارے دستار ہے. جی یہ ہماری دستار ہے بے شک. اور یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے. اگر آج کوئی شیخ بیٹھے ہوں یا کوئی عالم بیٹھے ہوں، ان کے کوئی لباس کے بارے میں بات کر دے تو مرید جو ہے وہ ایک جان لینے پہ پڑے، اور ان کی جو ہے وہ کیفیت بدل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم میرے بارے میں، لیکن یہ داتا صاحب، یہ خواجہ صاحب، یہ سب ہمارے سنیت کی دستار ہیں. یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے. صحیح. یہ ہمیں بچان، اگر آج ان لوگوں کی، ہمارے بزرگوں کی منت نہ ہوتی تو ہم بھی شاید پتہ نہیں کہاں دھکے کھا رہے ہوتے. ہمیں ایک ہونا پڑے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ داتا صاحب کے مزار پہ جا کے کوئی حملہ کر دے اور ہم یہاں پر بیٹھ کے آرام سے بیٹھے رہیں. نہیں، یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. ہمیں اکٹھے ہو کے اہل سنت والجماعت، جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے تو کام نہیں بن سکتا. ہمیں اکٹھے ہو کے اس پہ بہترین رائے اختیار کرنا ہوگا. آپ کھانا گھر کا پسند کرتے ہیں یا باہر کا؟ کھانے ظاہر ہے گھر میں بھی، لیکن جس طرح ہمارا محافل کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ رات لیٹ فارغ ہوتے ہیں، اس وقت ہوٹل بند ہو چکے ہوتے ہیں، شاہ صاحب ساتھ ہوتے ہیں تو گھر میں، ورنہ جب موقع ملے تو باہر بھی. لیکن باہر ایسی جگہوں پہ جس طرح ابھی یہاں پر کونے میں بیٹھے، یہاں پر رش یا کوئی ایسی چیز نہ ہو. کوئی خاص ڈش جو آپ بہت پسند کرتے ہو؟ چکن. چکن، اس لیے آپ نے اسٹارٹر میں بھی چکن زیادہ کھایا. سویٹ ڈش میں کیا پسند کرتے ہیں آپ؟ سویٹ ڈش میں مختلف چیزیں، اس طرح سویٹ کم ہی، میٹھا کم ہی کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جب بھی آپ کو میسر جائے حلوہ وغیرہ؟ نہیں، حلوہ. لبیک یا رسول اللہ کانفرنس میں پہنچے تو ہمارے مہمان کے مریدوں نے بھرپور استقبال کیا. آپ کے کپڑوں کا انتخاب کون کرتا ہے؟ آپ خود کرتے ہیں، گھر والوں کی پسند کو ترجیح دیتے ہیں، یا دوستوں کی پسند کو جو ہے وہ آپ اپناتے ہیں؟
کیونکہ ہمارا لباس تو آپ کو پتہ ہے زیادہ تر ایک ہی ہوتا ہے. اگر کبھی کبھی اس طرح تو ظاہر ہے گھر والے ہیں بہنوں کی خواہش پہ جی, اور دوستوں میں میرے دوست الطاف شاہ کاظمی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نئے نئے جو ہوتے ہیں وہ مجھ پہ ہی تجربات کیے جائیں کپڑوں کی صورت میں. اچھا, شاپنگ کرنے خود جاتے ہیں؟ شاپنگ کا خود موقع نہیں ملتا کیونکہ مصروفیت بھی ایسی ہوتی ہے, اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کسی جگہ چلے جائیں تو. اچھا, آپ دنیا کے بہت سارے ممالک میں جاتے ہیں, بڑی محافل ہوتی ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں, جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کے ماحول میں ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو بہت ڈسٹرب کرتی ہے, جس کو دیکھ کر یا سن کر آپ کو غصہ آتا ہے کہ یار ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کل جہاں بھی جائیں, پہلے ایک تھا کہ ہم غیر مسلم حضرات کو جو ہے جہاں بھی جاتے تھے وہ بتاتے تھے کہ مذہب اسلام کے بارے میں بتاتے تھے, ان کو دعوت دیتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ وقت جو ہم اوروں کو اور مذاہب کو دعوت دینے میں لگاتے تھے, وہ اپنے ہی حضرات نے اس طرح کا وبائیں اور ایسی باتیں کر دی ہیں کہ پہلے کافی دیر تو اپنے آپ کو کلیئر کرنے میں لگ جاتی ہے کہ اسلام یہ نہیں, اسلام یہ ہے. ٹھیک ہے, اسلام کا اصل روپ وہ نہیں, اسلام کا اصل روپ یہ ہے. ٹھیک ہے. اور باقی آج کل کوئی محافل میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک شخص کھڑا ہوگا وہ کسی اور کے خلاف بولے گا, اپنوں میں سے ہی, وہ پھر کسی اور کے خلاف. جو بات ہونی چاہیے محافل میں وہ نہیں ہوتی. یہ منافقت جو ہے آپ اس کو پسند نہیں کرتے؟ بالکل. اور ہمارے ہاں تو عیدگاہ میں تو یا جہاں ہم ہوں وہاں پر یہ پابندی ہوتی ہے کہ کسی کی بات نہیں ہوگی, نہ ہماری بات ہوگی نہ کسی کی بات ہوگی. محفل حضور کی ہے تو حضور کی بات ہوگی, کیونکہ جب سرکار کے نام کی محفل سجی ہو تو کوئی اور اس حیثیت کوئی اور شخصیت ایسی ہے نہیں, کسی اور کی ایسی شخصیت ہے نہیں کہ حضور کی محفل میں اس کی بات کی جائے. جب رسول اللہ کی محفل ہو پھر ساری تو صرف رسول اللہ کی بات کی جائے, اس کے علاوہ اگر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ ناپسندیدہ آپ کو یہ عمل لگتا ہے. انسان کے پاس جب دولت اور شہرت آتی ہے تو بہت ساری خواہشیں جنم لیتی ہیں. آپ کی کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ دولت اور شہرت یا تو ہو دنیاوی انداز میں, ٹھیک ہے, کہ کوئی دنیاوی بندے ہوں ان کا حساب ہو. ہم تو رسول اللہ کا ذکر کرنے والے اور حضور کے خاندانی نوکر ہیں, تو جو دنیا سے آس لگاتے ہیں ان کو شاید کسی چیز کی ضرورت باقی رہتی ہے یا کوئی کمی ہوتی ہے. لیکن ہمارے تو خاندان میں ہر کسی نے جب بھی کوئی ضرورت ہوئی ہے تو سرکار کے آگے جھولی پھیلائی. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ جو سرکار نے باقی چھوڑی ہو, بلکہ اپنی خواہشوں, اپنی حیثیت اور اپنی اوقات سے, ہماری اوقات سے بہت بڑھ کے سرکار نے کرم فرمایا, اور دنیا کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے باقی جو رہ گئی ہے. دن بھر کی مصروفیات جاری رہیں اور گفتگو بھی ہوتی رہی. اچھا حضرت, یہ عیدگاہ شریف کا جو مشن ہے یہ کیا مشن ہے؟ حضرت الحمدللہ مشن جو ہے کافی سارے حضرات ہوتے ہیں, ان کا ہر مقصد کا, ہر تحریک کا, ہر جگہ کا ایک مشن ہوتا ہے, ایک گول ہوتا ہے کہ ساری محنت جو کی جا رہی ہے, سب کچھ کیا جا رہا ہے, اس کا مشن کیا ہے, ٹھیک ہے, اچیو کیا کرنا ہے. الحمدللہ عیدگاہ کا جو مشن ہے ہمارا شروع سے حضرت قبلہ خواجہ عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے دور سے جو آج تک مشن چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہر جگہ میلاد مصطفیٰ کرنا, ہر جگہ جانا اور حضور کا ذکر کرنا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محافل سجانا. ہمارا مشن یہی رہا ہے شروع سے کہ دنیا کے کونے کونے میں جا کر میلاد مصطفیٰ کی محافل سجانا, لوگوں کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ڈالنا. اس سے لوگوں کو کیا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بات آئی کہ محافل سجتی ہیں, ہر جگہ محافل سجتی ہیں, حضور کا ذکر ہوتا ہے, اس میں جو آتا ہے, کیونکہ یہاں پر اور کوئی ذکر نہیں ہوتا, یہاں پر صرف رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو جو بھی ان محافل میں آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہوتی ہے, آپ کی حدیث پاک بیان کی جاتی ہے, آپ کی سیرت پاک بیان کی جاتی ہے. جس طرح آج ہم مولانا عبدالرحمن صاحب کے گھر اکٹھے ہیں, یہاں پر کیا ہو رہا ہے, ہم حضور کی بات کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر ہوتا ہے. خانقاہی نظام کا تو ہے یہ کہ جب کوئی دنیا سے تنگ آ جاتا ہے, یہ خانقاہی نظام ہے نا, جب کوئی دنیا سے اس طرح تنگ آ جاتا ہے تو وہ خانقاہی نظام کی طرف آتا ہے, اور یہاں پر آ کے وہ سکون پاتا ہے, اس کو سکون قلب ملتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس کو سکون قلب ملتا ہے. تو وہ کس طرح ملتا ہے؟ یہاں پر رسول اللہ کی بات ہوتی ہے, یہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. خانقاہی نظام یہ نہیں کہ کسی ایک شخصیت کے اوپر بات ہو رہی ہے یا کسی, خانقاہی نظام تو ہے ہی یہ کہ کوئی دنیا کے گناہوں میں سے, دنیا کی دلدل میں آئے اور اس کو رب کریم کی راہ دکھا دینا, اس کو رسول اللہ کی محبت اس کے دل میں ڈال دینا. تو اور میں ہے یہ بڑی عمارتیں ہوں, سب کچھ ہو,
اور اس کے اندر حضور کا ذکر نہ ہو رہا ہو, رسول اللہ کی بات نہ ہو رہی ہو, تو وہ کچھ بھی نہیں. لیکن اگر ایک خالی میدان ہو, ادھر ایک بندہ بیٹھا ہو اور دوسرا اس کو رسول اللہ کی بات بتا رہا ہو, تو وہ بہت بہتر ہے. رسول اللہ کی بات جدھر سے بھی, جون سی جگہ ہے, جہاں بھی ہے, اگر کسی کے دل میں ایک ذرا بھی رسول اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے کسی بات سے, تو وہ ہزار عمارتوں اور ہزار ان چیزوں سے بہتر ہے. حضرت لیکن والدین کی ایک خواہش تو ابھی بھی ہے, وہ ہے آپ کی شادی. کب اور کہاں کرنے کا موڈ ہے؟ جیسے اللہ کا حکم ہوا ہے. لیکن وہ جو ہم نے سن رکھا ہے 12-12-12 کا, میں نے بھی یہی سن رکھا ہے. اچھا, تو اس پر جو ہے وہ لوگوں کو ہم بتا دیں کہ یہ 12 تاریخ اور دسمبر کا مہینہ اور 2012 میں جو ہے یہ جو ہے انشاءاللہ شادی ہو جائے گی. جیسے اللہ کا حکم. اچھا, ماشاءاللہ. تو آپ سیاست کی طرف کیوں نہیں آئے, جبکہ آپ پاکستان کا جو کیپٹل ہے اسلام آباد کے بالکل قریب رہتے ہیں, اور پھر آپ ایک بہت بڑی خانقاہ سے تعلق ہے. ہمارے بہت سارے خانقاہی جو لوگ ہیں وہ سیاست کی جانب آئے, تو آپ نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی کہ میں سیاست میں آؤں؟ حضرت سیاست کی طرف یا تو تب بندہ جائے جب اس کو کسی منصب کی ضرورت ہو, کسی ایسی کرسی کی ضرورت ہو, یا کوئی ایسی, جس طرح آپ نے پہلے خواہشات کی. ہمیں جو اللہ کریم نے یہ منصب عطا فرمایا ہے, اور رسول اللہ کی غلامی کی جو ہے, اور ممبر پہ بیٹھ کے اپنی بات نہیں کرنا, کوئی وہ بات نہیں کرنا, رسول اللہ کی بات کرنا اور سرکار کی غلامی ہے, اس سے بڑا ہمارے نزدیک کوئی منصب یا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور جانب جائیں. اور اس اتنی خوبصورت جو خاندانی طور پہ میرے جد امجد حضرت خواجہ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ کچھ حضرات آئے کہ آپ کے صاحبزادے حضرت قبلہ خواجہ عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے بارے میں کہ آپ یہ ہمیں عطا فرمائیں. اچھا. آپ نے فرمایا تم ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو صحیح اس طرح کی تعلیم اور دے کے ہم ان کو وزیر اعظم بنائیں. اچھا. آپ نے فرمایا کہ ان کو جو اللہ نے منصب عطا کیا ہے اس سے بڑا کوئی منصب نہیں. کیا بات ہے. اس وجہ سے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں, رسول اللہ کی نوکری میں اور خاندانی نوکر ہیں, اس سے بڑا منصب کوئی نہیں. صاحبزادہ صاحب, آپ اس پروگرام میں بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہم نے گفتگو کی, بہت سارے مسائل, بہت سارے ایشو بھی ڈسکس کیے. آخر پہ میں چاہوں گا کہ آپ کچھ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ حضرت پیغام تو شروع سے اور سب کا, ہر حق کی بات کرنے والے کا, ہر رسول اللہ کے غلام کا جس طرح ہے, اسی طرح ہمارا بھی یہی پیغام ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پہ, اور ہم ہر جگہ سے نظر ہٹا کے گنبد خضرا پہ نظر جما لی جائے. تو جس قسم کا بھی بحران ہو, چاہے وہ پاکستان کے اوپر ہو, چاہے وہ جس طرح بھی ہو, ہر چیز کا حل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک پر, آپ کے فرمودات پر عمل کیا جائے. اور یہ جو ہر جگہ اپنی 1.5 انچ کی مسجدیں بنا کے ہر جگہ ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے, جس کے پاس چلے جائیں وہ کہتا ہے میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, اپنی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں نہ وہ کامیاب ہوں گے, نہ مسلک کو یا اسلام کو وہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. جو بات رسول اللہ کی کرتا ہے, کیونکہ ورفعنا لک ذکرک, یہ ذکر رب کریم نے بلند فرمایا ہوا ہے, اس ذکر کو بلند کرنے کا ذمہ رب نے اٹھا رکھا ہے. صرف گنبد خضرا کو اپنا محور و مرکز بنا لیں, سب جو ہے اپنے اثر مرکز کی طرف آئیں. ہم نے بہت نقصانات اٹھا لیے, بہت مسائل ہو چکے, اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا. اب آئیں سب پھر سے اپنے مرکز پہ آئیں, اور میرا یقین ہے کہ جب ہم لوگ پھر سے اپنا مرکز, اپنا محور و مرکز گنبد خضرا کو بنا لیں گے اور اپنا رجحان وہاں پر واپس کر لیں گے, تو پھر انشاءاللہ الرحمن ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا. اور ماشاءاللہ یہ جو خوبصورت آپ کا تکبیر ٹی وی کا ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے. میں وہاں بھی آیا, آپ نے بہت عزت دی, بہت اچھا. جب بھی میں نے کسی چینل پہ بھی آپ کا کوئی پروگرام دیکھا, تکبیر ٹی وی پہ, یہاں بھی آپ تشریف لائے ماشاءاللہ. ایم عالم صاحب, آپ اور آپ کی ساری ٹیم, اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر کرم فرمائے, آمین. آپ کے اس چینل کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. حضرت قبلہ پیر سلطان فیاض الحسن صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین. اور تمام مسلمانوں کو, تمام اہل سنت والجماعت کو, ہر حضور کے چاہنے والے کو, جو بھی حضور سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ تکبیر ٹی وی, کیونکہ ہمارے مسلک کی بہت خوبصورت اور بھرپور ترجمانی کر رہے ہیں, اس کا جتنا ساتھ دے سکیں, جس طریقے سے دے سکیں, چاہے وہ مالی انداز سے ہو یا جس انداز سے ہو, اس کا ضرور ساتھ بھی دیں.
اور ہر قدم پر اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوں، کیونکہ یہ رسول اللہ کی بات کرتا ہے، جو کہ ہمارا مشن ہے، جو کہ رب کریم کا فرمان ہے، جو کہ سرکار کی رضا کی نشان ہے۔ آخر پر ایک اور روحانی محفل میں پہنچے تو ہمارے مہمان کی فرمائش پر نعت بھی پڑھی اور جناب پیر محمد نقیب الرحمن سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف سے بھی گفتگو ہوئی۔ حضرت صاحب قبلہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے صاحبزادہ صاحب کا آج ہم نے پورا دن پروگرام ریکارڈ کیا، ان سے ہماری بہت سارے ایشوز پہ بات چیت ہوئی۔ جس طرح کی تربیت صاحبزادہ صاحب کی آپ نے کی ہے، اس میں کیا خاص ایسی باتیں ہیں جو آپ نے اپنائیں اور آپ کے صاحبزادہ صاحب کی بڑی خوبصورت تربیت ہوئی؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم، اس کا فضل اس انداز سے ان کے شامل حال رہا کہ بچپن سے ہی بالکل ان کو ابھی صحیح طریقے سے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اس وقت سے ان کے کانوں میں جو ایک تو دنیا میں آتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک، پھر شروع سے ہی ان کے لیے اللہ کریم کا بہت کرم، ایک تو ایسا سامنے ان کے منظر رہا، لیکن دوسرا یہ چیز، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہوتی ہے، یہ اللہ کریم کا کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی، میں یوں کہتا ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے نواز کے بھیجا تھا، کیونکہ شروع سے ہی پھر انہیں ماحول، یقینی طور پہ ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے حضرات کے اس میں خوبصورت اقوال موجود ہیں کہ جیسا ماحول، جیسی کمپنی، جس انداز سے، تو اس کا پھر یقینی طور پہ اس کا بھی بہت بڑا اثر ان کے ساتھ ساتھ رہا۔ تو ان کا لگاؤ مدینہ منورہ کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، ابھی بالکل بہت ہی بچے تھے اس وقت سے گرد و نواح میں سب کو بٹھا لینا، نعتیں سنتے رہنا، نعت پاک کا ذکر سے خوب خود بھی جھومنا، لوگوں کو بھی اسی طرح بلانا۔ تو یہ اللہ کریم کا شروع سے ان کا، اس کا کرم، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس کا کرم ان کے شامل حال رہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے یہ دنیا میں آئے، اور اس وقت سے لے کر، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو آگے بڑھتے چلے گئے، اس کا کرم بھی دوبھالا ہوتا چلا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے خوبصورتی سے آگے چل رہے ہیں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں، یقینی طور پہ جو ماحول ہوتا ہے اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت صاحب، جن لوگوں کو، آپ لوگوں کو پاکستان میں ماحول ہے، آپ کا ایک مذہبی اور علمی گھرانہ ہے، لیکن یہاں کے جو بسنے والے ہیں ان کو وہ ماحول نہیں ملتا، تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کس انداز سے وہ تربیت کریں اور کن رہنما اصولوں کو اپنائیں؟ جی الحمدللہ، میرا تجربہ مختلف ہے۔ میں دنیا جہان میں جاتا ہوں، اللہ کے فضل اور اللہ کا کرم کے ساتھ جتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو میں نے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مثال دیتا ہوں، پاکستان میں بھی کئی ممالک میں میں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ ادھر بھی بڑا سارا بات وہی میں بات کرنے لگا تھا کہ ماحول، تربیت، والدین اگر خود اس چیز کو اپنائیں گے، نماز پڑھیں گے، تو معصوم ذہن اس کو یقینی طور پہ اس کا اثر ہوگا، وہ نمازی ہوگا۔ اگر یہ ہر وقت کچھ قرآن کریم کی طرف ان کا رجوع ہوگا، ان کا رجوع بھی ادھر، خامی ادھر پیدا ہوتی ہے کہ ہم بچوں سے تو بہت کچھ ایسی چیزوں کی توقع کرتے ہیں، ہماری اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں تو وہ تربیت ایسی
کیونکہ تربیت ایک ہوتی ہے زبانی طور پہ بندہ کہتا رہے، ایک ہوتا ہے کہ معصوم ذہن دیکھ رہا ہے کہ میرے والدین کیا کر رہے ہیں، اس کا اتنا گہرا نقش ہوتا ہے کہ وہ الحمدللہ اس کو ضرور اپناتا ہے۔ جو میں کہنے لگا تھا، مجھے الحمدللہ بالکل مختلف تجربہ ہے، میں ادھر بھی جا کے کہتا ہوں کہ اس ماحول میں اور ادھر پھر یقینی طور پہ وہی نظر آتے ہیں والدین کہ الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو سیرت پاک کے مطابق ڈھال رکھا ہے، ان کی زبانوں پہ نعت پاک ہوتی ہے، تو وہ اثر ان بچوں پہ اس انداز سے ہوتا ہے کہ ادھر کے بچے اور بچے تو ہیں ہی، بچیاں بھی الحمدللہ اس انداز سے اسلام کے خوبصورت تعلیمات کو اپنائی ہوئے ہیں کہ میں ان والدین کو سلام کرتا ہوں۔ حضرت، ہمارا جو خانقاہی نظام ہے، اس کی آباد کاری کے لیے اور اس نظام کو پھر ایک عروج پر لے کر جانے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے خانقاہوں والوں کو کہ ایک دفعہ پھر سارے ان خانقاہوں سے جڑ جائیں اور ہماری تربیت جو ہے وہی جو صوفیاء کی تربیت تھی وہ ہماری زندگیوں میں جو ہے ایک دفعہ پھر ڈھلنا شروع ہو جائے؟ جی، خانقاہی نظام در حقیقت دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کا ایک خوبصورت ترین رستہ ہے۔ مطلب ادھر تربیت ہوتی ہے، تعلیم آپ کو یونیورسٹیوں سے حاصل ہوتی ہے، خانقاہ میں آنے کے بعد تربیت کی جاتی ہے، اور تربیت میں جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسائی جائے اور دنیا کی محبت کو نکالا جائے۔ آج کل انفارچونیٹلی خانقاہ کی طرف بھی، پہلے خانقاہ کی طرف وہ لوگ رجوع کرتے تھے زیادہ تر کہ خانقاہ میں جانے کا مقصد ایک ہوتا تھا کہ ادھر بندہ جا رہا ہے تو اللہ کی تلاش میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تلاش میں۔ آج خانقاہ کی طرف زیادہ تر رجوع ہوتا ہے دنیاوی معاملات کی خاطر۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دنیا کی دلدل میں پھنسا ہوا اور وہ کہتا تھا کہ مجھے اس سے نکالا جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملایا جائے۔ آج مادہ پرستی اتنے عروج پہ ہے کہ خانقاہوں کی طرف بھی لوگ زیادہ رجوع وہ کرتے ہیں کہ دنیا کا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، فلاں مشکل آسان ہو جائے۔ اصل خانقاہی نظام کا جو اصل مقصد تھا، ہے اور رہے گا، وہ یہی تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور خانقاہیں ابھی بھی اپنا اہم ترین کردار ادا کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہی۔ خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو رنگا جاتا ہے، دلوں کی کیفیات تبدیل کرنے، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے وہ ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک۔ غلاموں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ٹکڑا؟ آپ نے فرمایا تمہارا دل۔ تو خانقاہوں میں آپ دیکھیں ذکر کی طرف راغب کیا جاتا ہے، سانس اندر جائے دل بولے اللہ، باہر آئے دھوت، مطلب قلوب کو رنگا جانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی محبت کی طرف بلایا جانا۔ تو خالی یہی نہیں کہ اگر آپ کہیں کہ اس طرف، الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، کیونکہ یہ خانقاہ سجادہ نشین کے ساتھ اس کا کم تعلق ہوتا ہے، اس ہستی کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہوتا ہے کہ جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے۔ اولیاء اللہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ آئے، جو اولیاء اللہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا میں ہوتے ہیں تو اگر ایک گناہ دے رہے ہوتے ہیں تو پردہ فرمانے کے بعد وہ 70 گنا یا 70,000 گنا ان کا فیض بڑھ جاتا ہے۔ تو خانقاہ کا نظام تو اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، ادھر اولیاء اللہ جو رونق افروز ہیں انہی کے سلسلے، جیسے میں آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ فیض ہے میرے شیخ کا، ان کے پاس ان کے شیخ کا، بڑے حضرت کا، یہ فیضان جاری ہوتا ہے ادھر سے اور چل رہا ہے خانقاہی نظام میں۔ الحمدللہ اسی جگہ پر سکون ہے، اسی جگہ اطمینان ہے، اور جب تک، جو آپ کا سوال تھا، جب تک لوگ اس کے ساتھ منسلک رہے تو آپ دیکھ لیں فرقہ واریت نہیں تھی، نفرتیں نہیں تھی، محبتیں تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا سکھایا جاتا تھا، اور خانقاہوں سے ہی کبھی بھی تنگی کی بات نہیں کی جاتی تھی۔ خانقاہ میں جانے والے کو ایک ہی چیز سمجھائی جاتی تھی کہ دلوں کو وسعت دیں، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کریں، پیار پیدا کریں۔ آپ کا بہت قیمتی وقت لیا، میں چاہوں گا کہ تکبیر ٹیلی ویژن کے ناظرین کو کچھ پیغام اگر آپ دینا چاہیں۔ سب سے پہلے تو میں قبلہ پیر صاحب کی دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ صحت کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، یہ پتہ چلا ابھی ان کو سٹنٹ وغیرہ کا کچھ، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور ان کے آگے اپیل بھی کروں گا کہ وہ اتنی محبت کرتے ہیں احسان صاحب کے ساتھ، ہمیشہ ان کو انہوں نے بہت شفقت پیار دی ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ یہ جس طرح جا رہے ہیں اسی طرح آگے سے آگے جائیں، نظر بد سے اللہ ان کو محفوظ رکھے، اور ایک ہی مشن جو عیدگاہ کا تھا، ہے اور رہے گا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط تعلق، اور اس سلسلے میں تکبیر چینل کا جو کردار ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں، الحمدللہ خوبصورتی کے ساتھ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں بسا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ نے پروگرام مہمان میں آج مہمان شخصیت جناب صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان ان کی گفتگو سنی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ایم ایم عالم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔